اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. نظر آ رہا ہے؟ وعجل فرجہم. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ آج تاخیر کافی ہو چکی ہے لیکن البتہ ہماری طرف سے نہیں، لیکن اب آخری ایام ہیں، 6 محرم ہو چکی اور پڑھنے والوں کی بھی تعداد ہوتی ہے. میں دعا کے عنوان سے چھٹی مجلس میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. دعا میں چند چیزیں بہت ضروری ہیں، ان میں سے ایک ہے اخلاص. اخلاص یعنی خلوص سے دعا مانگنا. ایک ہوتی ہے دکھاوے کی دعا، ایک ہوتی ہے اخلاص سے دعا. دکھاوے میں انسان کسی کو دیکھے تو اس کو دعا دے دے. اخلاص یہ ہوتا ہے وہ موجود نہ ہو، اس کی پشت پہ اس کے لیے دعا مانگنا، کہنا پروردگارہ وہ جو میرا مومن بھائی ہے اس کے لیے انسان دعا مانگے، پریشان ہے پریشانی کی دوری کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود غرضی پسند نہیں کرتا. 2 یہاں جلدی جلدی روایات پیش کرنا چاہوں گا. ایک روایت ہے، ایک کو حکایت. روایت ہوتی ہے جو معصوم سے آئی ہے، حکایت جس کا ثابت نہیں ہے لیکن نتیجہ اچھا ہے، علماء نے نقل کی ہے، تو وہ حکایت کے طور پہ دونوں پیش کرنا چاہوں گا. آپ کی محبتوں کے نظر کر رہا ہوں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ چلتے رہیے اس دریا کے ساتھ ساتھ، میری نعمتوں کو دیکھتے رہیے. بڑے بڑے باغات آئے، سب کچھ آیا. ایک مقام پہ جناب موسیٰ پہنچے، دیکھا کہ ایک عابد عبادت کر رہا. عابد سمجھتے ہیں؟ ایک عابد ہے جو عبادت کر رہا ہے اور اس کا گوشت بھی گل چکا ہے. ابھی دیکھ ہی رہے کہ پروردگارہ یہ کون ہے. موسیٰ بھی دیکھتے رہیے. دیکھا اتنے میں ایک پرندہ آیا، اس نے ایک انار کھولا، ایک ایک دانہ اس کے منہ میں ڈالا. پرندہ اڑ گیا،
کہ پروردگار یہ کیا ماجرا؟ کہ موسیٰ دیکھتے رہیے. اتنے میں وہ پرندہ گیا, کچھ دیر بعد پھر واپس آ گیا, ایک اور پھل لایا, اس عابد کو وہ پھل کھلایا. کہا پروردگار یہ کون؟ کہا موسیٰ جائیے ذرا اس سے پوچھئے یہ کون ہے. جناب موسیٰ نے کہا کون ہو؟ کہا آپ کون ہیں جس نے مجھے تلاش کر لیا؟ میں تو مخلوق خدا سے شرمندگی میں یہاں چھپنے آیا تھا. 35 برس ہو گئے ہیں, اتنا گناہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ 35 برس سے یہاں بیٹھا توبہ کر رہا. آپ نے کیسے تلاش کیا؟ کہا میں موسیٰ ہوں. کہا کون سے موسیٰ؟ پرانے زمانے میں عکس نہیں تھے, تصویریں نہیں تھی, آج کا دور تو تھا نہیں. کہا کون سے موسیٰ؟ کلیم اللہ, اللہ سے کلام کرنے والے موسیٰ. کہاں وہ میں ہوں. کہا اگر آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں تو اللہ سے پوچھ کے بتا دیجئے کیا اس نے میری توبہ قبول کی؟ اور سنیے گا, میرے سارے بچے میرے بھائی اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ہیں سنتے رہیے گا. تو ایک مرتبہ کہا کہ پروردگارہ اس نے تیرے اس گنہگار بندے نے 35 سال عبادت کی ہے, توبہ کی ہے. سوال کیا کیا جواب دوں؟ کہا موسیٰ اس سے کہہ دیجئے میں نے اسے معاف نہیں کیا. جناب موسیٰ نے کہا بھئی اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا. کہا موسیٰ مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ نے کہا ہے آپ کا خدا رحمان و رحیم ہے. توجہ ہو, توجہ چاہیے مجھے سارے. تو عزیزان کرام نے کہا کہ بھئی آپ کا موسیٰ خدا جو ہے لوگوں نے بتایا رحمان و رحیم ہے, اس نے مجھے کیوں معاف نہیں کیا؟ 35 سال سے توبہ کر رہا ہوں, چھپ کے, دکھا کے بھی نہیں, ریاکاری نہیں ہے, توبہ ہے. بھئی کئی لوگوں کی ریاکاری ہوتی ہے, یا رسول اللہ توبہ کر رہا ہوں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, توبہ نہیں ہوتی. کہا میں تو چھپ کے توبہ کر رہا ہوں 35 برس سے, تو اللہ نے کیوں نہیں معاف کیا؟ کہا پروردگارہ کیا جواب دوں؟ کہا موسیٰ اس سے کہیے جب سے یہ یہاں بیٹھا توبہ کر رہا میں اس پرندے کو مسلسل بھیج رہا ہوں. نہیں ہے, وہ پرندہ مسلسل آ رہا ہے کیونکہ یہ یہاں پہ تھا, فاقے سے تھا, تنہا تھا. ایک فرشتے کو میں نے مامور کر دیا اسے صبح سے رات تک کھلاتا رہے کہیں مر نہ جائے. توجہ. کا موسیٰ وہ پرندہ آتا ہے, پھل کھولتا ہے, اسے کھلاتا ہے. ایک مرتبہ بھی اس نے اس پرندے سے یہ نہیں پوچھا تو کیا مجھے کھلا رہا, یہ خود بھی کھایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. ایک بار بھی اس نے اس سے نہیں پوچھا کہ بھئی مجھے ہی کھلا رہا ہے یا خود بھی کھایا. جناب موسیٰ نے کہا کہ بھئی تو خود غرض ہے اس لیے تیری توبہ قبول نہیں ہوئی, تو صرف اپنا سوچتا. ایک دفعہ بھی تو نے پرندے سے نہیں پوچھا. تو کہا اچھا اے موسیٰ اپنے خدا سے کہیے کیا مجھے اتنی عبادت کا کوئی بدلہ بھی دے گا؟ اللہ نے کہا موسیٰ اس سے کہیے ایک دعا مانگ لے میں قبول کر لوں گا. ایک شے مانگ لے مجھ سے, ایک شے جو چاہے مانگ لے میں اسے عطا کر دوں گا. جناب موسیٰ نے کہا ایک, اللہ کہتا ہے جو چاہے ایک شے مانگ لے. تو کہا پھر اپنے رب سے کہیں میرا وجود اتنا بڑا بنا دے اللہ کہ جہنم میں بس میں اکیلا جاؤں کوئی نہ آ سکے. اللہ نے کہا موسیٰ میں نے اسے معاف کر دیا. اب اس نے سوال کیا اب اللہ نے کیوں معاف کر دیا؟ کیونکہ وہ اوروں کو جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے. کہا نہیں, اللہ یہ فرما رہا ہے کہ پہلے یہ میرے ایک پرندے کا نہیں سوچ رہا تھا. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں. پہلے ایک پرندے کا بھی نہیں سوچ رہا تھا, اب میری ساری مخلوقات کا سوچ رہا ہے. مجھے بندہ وہ پسند ہے جو میری مخلوق کا سوچے, اپنا نہ سوچے. بھئی مولا حسین کو کربلا جانے کی ضرورت نہیں تھی, نہیں ہے لوگ. پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا یہ دونوں میرے نواسے, میرے دونوں بیٹے میرے نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ نہیں کہا تھا بنیں گے, یہ نہیں کہا تھا جب کربلا ہو جائے گی تو یہ جوانان جنت کے سردار بن جائیں گے. کہا ابھی ہیں. مولا حسین کچھ نہ کرتے جوانان جنت کے سردار تھے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی.
تو کہا بھئی میں تو بیٹھا رہوں مدینے میں کچھ نہیں، لیکن پھر امت کا کیا ہوگا؟ اگر میں خاموش بیٹھا رہا تو سب گمراہ ہو جائیں گے. میں بے شک مارا جاؤں لیکن یزید کو یہ نہیں کہنے دوں گا حسین چپ رہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، چلیں گے نا؟ تو عزیزان گرامی، جناب یعنی خود غرض نہیں ہونا چاہیے. حسین ابن علی کا ماننے والا خود غرض نہیں ہوتا، سب کا سوچے گا، پورے معاشرے کا سوچے گا. مجھے نہیں معلوم کس کے یہ اشعار ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو عزیزان گرامی، انسان جو ہے اس میں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے. میں پیش کر رہا ہوں اگر تو اب یہاں بے انتہا حکایات اور روایات ہیں. ایک دوسری حکایت بھی سن لیجئے کہ بہت بزرگ عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا. آندھی تھی، طوفان تھا، کراچی میں بھی بارش کافی ہوئی. بس سمجھ لیں آپ کے ہاں تو ایک آدھ مرتبہ ہی ہوتی ہے، یہ چلیں اس کے ہاں بھی ایک ہی آدھ مرتبہ ہوئی ہوگی. تو بہرحال فجر کی جماعت میں نا سب سے کم افراد ہوتے ہیں. میں بھی کبھی پیش نماز رہا ہوں لندن میں، تو مجھے اندازہ ہے کئی مرتبہ تو خود ہی تالا کھولو، خود ہی اذان دو، خود ہی اقامت کہو، خود ہی جماعت پڑھو، دعا پڑھو، زیارت پڑھو، خود ہی اکیلے واپس آ جاؤ. کوئی نہیں. یہاں کراچی میں اتنا ہے تو وہاں سے سوچیں کیا حال ہوگا. کہ مجھے پتا تھا داد وغیرہ نہیں آئے گی اس پہ، آنے بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ نماز کی پابندی رکھیں میرے خصوصاً بچے نوجوان. تو جانے گرامی، اب یہ بیچارہ فجر کے لیے حکایت پیش کروں یا رہنے دو؟ تو اب وہ فجر کے لیے چلا، دیکھا طوفان ہے، پانی کھڑا ہوا ہے بہت زیادہ. نکلا تو ہاتھ میں اس نے کوشش کی بھی تسبیح لوں نکلوں. جیسے ہی نکلا تو آدھے رستے میں پانی میں پھسل گیا. سارے کپڑے خراب ہو گئے. کہا جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو. واپس آ گیا. دوسری مرتبہ گھر سے کپڑے تبدیل کر کے پھر جانے لگا. پھر اتنا پانی تھا، گر گیا. جلدی سے دوبارہ کپڑے تبدیل کرنے کی تیسری دفعہ، بڑی ہمت تھی اس کی. تیسری مرتبہ پھر گھر گیا. اب جیسے ہی گھر سے نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی بوڑھا مکروہ شکل والا ایک چراغ لیے کھڑا. کہا تجھے مسجد پہنچا دوں. فوراً چلا. جیسے ہی پہنچا تو کہا جا نماز پڑھ لے. کہا آپ نہیں آئیں گے؟ کہا نہیں، تجھے پہنچانے آیا تھا. کہا اتنی زحمت کیوں کی؟ کہا میں شیطان ہوں. توجہ، کہا شیطان ہوں. کہا پھر مجھے مسجد تک پہنچانے کیوں آئے؟ کہا پہلی مرتبہ تو گرا نہیں تھا، میں نے دھکا دیا تھا. پورے شہر میں کوئی نماز کے لیے نہیں نکلا، تو اکیلا چلا تھا. میں فرشتوں کی صدائیں سن رہا تھا. سارے فرشتے کہہ رہے تھے ارے اللہ نے لکھ دیا یہ اکیلا نمازی ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دو. تو میں نے کہا دھکا دے دوں، گناہ تو معاف ہو گئے، اب اللہ کرے نماز نہ پڑھے. نہیں ہے مجمع. کہ دھکا میں نے دیا، تو گر گیا. پھر دوبارہ گھر چلا گیا. جب تو کپڑے بدل کے دوبارہ چلا نا تو فرشتے صدائیں دینے لگے ارے اس کے سارے گھر والوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. کہ تیسری دفعہ اب میں چراغ لے کے آیا، ایسا نہ ہو اس ایک نمازی کی وجہ سے شہر بخشا جائے. مجھے
مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ حیدر بھی ہو جائے گا. نماز کے مسئلے پہ آپ نے اپنے حقیقی مومن ہونے کا ثبوت دیا ہے, تو چلتے رہیں گے نا. عزیزان گرامی, اس نے کہا کہ تجھ ایک آدمی کی وجہ سے تیرا خاندان بخشا گیا. اب میں اس لیے چراغ لے کے آیا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہی گر جائے, پہنچا دوں کہیں پورا شہر اس کی وجہ سے بخشا نہ جائے. بعض اوقات ایک ایسا ہوتا, بات پہنچ رہی ہے. اب عزیزان گرامی, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم شیعہ کہتے ہو کہ تمہارے امام معصوم ہے. بھئی ہمارا عقیدہ وہ شیعہ ہی نہیں جو امام کو معصوم نہ مانے. تو بھئی تم کہتے ہو تمہارے امام معصوم ہے, تو پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ سوال بالکل صحیح ہے, سوال جینوین ہے. اچھا سوال آتا ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو بھئی جواب دیں, تو اب جواب بھی سننا چاہیں گے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمان, بھائی اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے امام معصوم ہیں تو پھر استغفار کرتے نظر آتے ہیں, استغفار کیوں کرتے ہیں؟ آئیے ذرا سورہ انفال 8واں سورہ 33ویں ظاہراً آیت ہے, سن لیجئے گا غور سے, کچھ لوگ تو پہنچ گئے. تو جانے کے نام اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ایک آیت ہے, دو دلیلیں. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب, آپ کا اللہ, آپ کا رب ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا. وَأَنْتَ فِيهِمْ, جبکہ آپ ان میں ہیں. آپ ان میں ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر وہ گنہگار تھے تو عذاب کیوں نہیں آیا؟ نہیں ہے. نام جیل بھیجوا کے داد دیں گے آپ حضرات. نام نہ کہلوائیے گا بھائی, پہنچ جائیے گا. بات پہنچ رہی ہے کہ ان کے متعلق کہہ رہا ہوں. لیکن وہ گنہگار تھے تو عذاب کیوں نہیں آیا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے میرے حبیب آپ ان میں ہیں. یہ چھوڑ کے بھی بھاگے تو عذاب کیسے بھیجو؟ آپ ان میں ہیں. چلیے گا, چلتے رہیے گا اسی طرح, اسی محبت کے ساتھ چلیے گا. تو عزیزان گرامی, آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. دوسری دلیل, اور اے میرے حبیب آپ کا اللہ, آپ کا رب ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ یہ استغفار کر رہا ہے. نہج البلاغہ میں مولا کا اس آیت پہ خطبہ ہے, اور سے سنیے گا. جو بھی ریکارڈ کر رہا ہے ریکارڈ کر لے, جہاں جہاں چلانا چاہتا ہے چلا دے. قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں, قرآن سے جواب پیش کر رہا ہوں. میرے سارے نوجوان بھائی, میرے بچے, جو ریکارڈ کر رہا ہے ریکارڈ کر لے, جہاں پہ قرآن سے ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. تو قرآن کہتا ہے میرے حبیب دو چیزیں ہیں جن سے عذاب الہی نہیں آتا, ایک آپ, دوسرا استغفار. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے او مسلمانوں, اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا, اپنے پاس. اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے عذاب روکنے کے لیے, وہ ہے استغفار. اب میرا اور آپ کا استغفار تو عذاب روک نہیں سکتا, تو کوئی ایک ایسا ہے جس کے استغفار نے بات پہنچ رہی ہے. بات پہنچ رہی ہے نا؟ تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں. عزیزان گرامی, قرآن میں اللہ نے گزشتہ امتوں کے متعلق بتایا کن کن چیزوں پہ عذاب آیا. سارے نہیں پڑھوں گا. اللہ کہہ رہا ہے وزن میں جب تولتے تھے نا سامان, اس زمانے میں اور طرح کے ترازو ہوتے ہوں گے, تو اس میں خیانت کرتے تھے. اللہ نے جناب یونس کو بھیجا کہ انہیں جا کے منع کرو, جتنے اس نے پیسے دیے اس کا حق دیں.
جناب یونس نے کہا رک جاؤ، ایسا مت کرو، اللہ دیکھ رہا. تو انہوں نے کہا بھائی ترازو کے نیچے کچھ لگا دو، یونس کو کیا پتا چلے گا. تو جناب یونس نے کہا مجھے پتا چلے نہ چلے، اللہ کو پتا ہے، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. پھر بھی باز نہیں آتے تھے. سال گزرا، 2 سال. اللہ نے کہا یونس بستی خالی کر دیں، عذاب بھیج رہا ہوں. کس چیز پہ عذاب آیا؟ خیانت کر رہے تھے، تولنے میں عذاب آ گیا. توجہ، ایک گناہ، اتنے گناہوں کی فہرست ہے جن پہ عذاب آ گئے ایک ایک گناہ پہ. وہ سارے گناہ اس امت میں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. نہیں ہے لوگ، اتنے گناہ، اور حکمرانوں میں اس سے بھی زیادہ. اب اور کچھ نہ کہلائیے گا، حکمرانوں میں اس سے بھی زیادہ گناہ. اور پیغمبر کے بعد میں آنے والوں نے تو خود ہی کہہ دیا تھا اور مسلمانوں میں تمہارے ہی جیسا ہو. ایک شیطان آ جاتا ہے، مجھے صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے، اگر میں ہٹ جاؤں نا بازو پکڑ کے واپس لے آنا. ارے جو خود ہی کہہ رہے ہو ہم پہ شیطان آتا ہے. پہنچ رہے ہیں، پہنچ گئے. تو جانے گرامی اتنے بڑے بڑے گنہگار، ایسوں کی توبہ عذاب رکوائے گی؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. تو پھر کوئی ایک ایسا تلاش کرے جس کی استغفار عذاب الہی کو روک دے. اب پیغمبر اسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون سی شے روکتی ہے عذاب الہی کو؟ تو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے، سب کتابوں کے اندر ہے، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. اگر حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہوتے تو زمین اپنے تمام بسنے والوں کے ساتھ تباہ ہو جاتی. ایک حجت خدا، لاکھوں کروڑوں اربوں گنہگار. پیغمبر فرماتے ہیں یہ سب ہوتے عذاب بھی ہوتا، لیکن ایک حجت خدا عذاب کو روکتا ہے. ایک حجت خدا، توجہ، ایک حجت خدا. اب بچے شاید نہ سمجھ پائے، جو بزرگ ہیں وہ پہنچ جائیں گے. آپ نے دیکھا نا بعض کا پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں ناف ہل گئی. ناف کا سن رکھا؟ اگر انگریزی میں کہتے ہیں بیلنس. ایک صاحب کہنے کے 2 دفعہ گرا، فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا لندن کے اندر. تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کھڑا ہوتا ہوں گر جاتا ہوں. کہا تمہارا بیلنس ہل گیا، ناف ہل گئی ہے. تو انہوں نے ایک مرتبہ اس کو فشار دیا تاکہ ناف اپنی جگہ پہ آ جائے. ناف ہل جائے تو انسان قابو میں نہیں رہتا. اب مولا علی کا جملہ سنیں، مولا فرماتے ہیں میں اس زمین پہ ناف کی حیثیت رکھتا ہوں. چلتے رہیں. توجہ ہے. ایک نعرہ میرا بھی جواب دیجیے گا، نعرہ حیدری. توجہ ہے سیدانے کی راہ. توجہ ہے جانے کی راہ میں میرے ساتھ. اب آپ نے دیکھا جناب امیر فرما رہے ہیں یہ زمین رکنے نہ پائے. یہ زمین اگر رکی ہوئی ہے تو میری وجہ سے رکی ہوئی ہے. ایک اور جملہ پیش کر دوں. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 3 ہے، خطبہ شقشقیہ، اس سے جملہ پیش کر رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں لقد تقمصھا، میرے منصب کے. اب میں بڑے احتیاط سے جملے پیش کروں گا کیونکہ آج مجھے وزیر اعظم صاحب تک کا پیغام آ گیا. وہاں پہ وفاقی وزیر آئے ہوئے تھے انچولی کے اندر کہ سب سن رہے ہیں آپ نے جو کہا تھا ہم ہر بات مانے. تو وہ کچھ اب انشاءاللہ سن لیجیے گا آن لائن. تو اس لیے میں بڑے محتاط انداز سے پیش کروں گا ہر بات کو، کیونکہ ہر جگہ باتیں سنی جا رہی ہیں. اور بتایا 40 سے زیادہ ممالک میں آپ کی مجلس جا رہی ہے تو تھوڑا سا
میں نے ان سے بھی کہا میں حکمرانوں کے نام لینے کا عادی نہیں ہوں، نام صرف محمد و آل محمد کے لیتا ہوں۔ اب یہاں جملہ پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، جملے کو سنیے گا۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ کسی نے میرا کرتا پہن لیا تھا، میرے منصب کا، میرا منصب تھا، میرا حق تھا، تو کہا کسی نے کسی میرے منصب کا کرتا، یہ عربی کی مثال ہے، اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، تو کہا اس نے لقد تقمصہا، قمیص سے ہے، قمیص اردو میں آپ ذات سے کہتے ہیں، عربی میں سواد سے ہے، قمیص یعنی کرتے کو کہا جاتا ہے۔ لقد تقمصہا، مولانا تو نام بھی لیا، میں نام لے کے اندر ہو سکتا ہوں، کچھ کے نام ایسے ہیں، نام لو جیل جاؤ۔ بھائی آپ اس محبت سے سن رہے ہیں، سنتے رہیے گا۔ تو اب جناب امیر فرماتے ہیں کسی نے میرے منصب کے کرتے کو چڑھا لیا، کرتا پورا نہیں آ رہا تھا، ہاں بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے، مولا راضی ہو آپ سے۔ میں جس انداز سے، میں یقین مانیے میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں نا، اگر کسی کوئی کرتا دوسرے کا پہن لے تو پہنا ہوا بتا دیتا ہے اس کا کرتا نہیں ہے، پتا نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے۔ میرے بچے میرے بھائی اسی محبت سے مجھے جیسے دیکھ رہے سنتے رہیں گے۔ مولا فرماتے ہیں لقد تقمصہا، میرے منصب کے، میرے خلافت کے کرتے کو کسی نے پہن لیا، اسے کرتا پورا نہیں آیا، اس نے اتارا دوسرے نے چڑھا لیا۔ جبکہ وہ سب جانتے تھے کہ کرتا میرا، جس کا کرتا ہوتا ہے جب وہ پہنے اسے پورا آتا ہے۔ بھائی ایرانیوں نے فلم بنائی تھی یوسف، دیکھی کسی نے؟ اس میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ جناب ابراہیم کا کرتا جناب اسحاق کو ملا، ان سے جناب یعقوب کو، جناب یعقوب کی بیٹی بار بار جناب یعقوب سے کہتی تھی مجھے پتا ہے یہ کرتا نبوت کا کرتا، جو آپ کے بیٹوں میں نبوت کا وارث ہوگا اسے پورا آئے گا۔ بڑے بڑے بیٹوں نے پہن کے دیکھا، پورا نہیں آیا، چھوٹے سے یوسف نے پہنا، توجہ ہے زیادہ گرام۔ تو اب جناب امیر فرما رہے ہیں کہ میرا کرتا کسی کو پورا نہیں آ رہا تھا، وہ دیکھ بھی رہے تھے جو اللہ کے عہدوں پہ ہوتے ہیں ان کے لباس بھی الگ ہوتے ہیں، نالین بھی الگ ہوتے ہیں، تلواریں بھی الگ ہوتی ہیں۔ میں چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ تب جناب امیر پہ ذوالفقار نازل ہوئے، دو منہ کی تلوار تھی۔ اچھا کچھ لوگوں نے مولا سے زیادہ ذوالفقار کے فضائل لکھ دیے ہیں، مولا سے زیادہ ذوالفقار تھی، جنت سے آئے، جبرائیل لائے تھے، یہ ہوا وہ ہوا، دو منہ تھے۔ ہم نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ تلوار کے دو منہ کیوں ہیں؟ کہا کیونکہ یہ حق و باطل میں تمیز کرتی ہے۔ کہ یہ تلوار کے دو منہ ہیں، یہ حق و باطل میں تمیز کرتی ہے، تلوار کے دو منہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ علی کا کمال نہیں تھا، تلوار حق و باطل کو پہچانتی تھی۔ تو اوروں نے اٹھانے کی کوشش کی، کہا یا رسول اللہ اتنی سی تلوار ہے، اس کا وزن اتنا زیادہ کیوں ہے؟ ہم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تلوار ہم سے نہیں اٹھتی، علی ایک ہاتھ سے اٹھاتے ہیں۔ بھائی خاص تحفے خاصوں کے لیے آتے ہیں۔
بات پہنچ رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے نا. خاص تحفہ تھا، خاص علی کے لیے تھی، خاص علی کے لیے تھی. ذوالفقار خاص تھی، خاص علی کے لیے تھی. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ علی کا کمال نہیں تھا، ذوالفقار کا کمال تھا. حق و باطل کو پہچانتی تھی. میں کہتا ہوں چلتی بھی خود ہی تھی. جو ہو، چلتی بھی خود ہی تھی، پہچانتی بھی حق و باطل کو تھی، زور بھی اسی کا تھا. اتنا مانو تمہارے بزرگوں کو نہیں ملی تھی. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ آپ کی محبتوں کے لیے پڑھ رہا ہوں سر. یقین مانی میرا موضوع مکمل ہو چکا، اب آپ پڑھوا رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں. اب خاص تھی، خاص کے لیے آئی تھی. ذوالفقار پہچانتی تھی یہ وارث ہے، انہی کے ہاتھوں میں چلنا ہے. ایک جنگ کا نقشہ پیش کر رہا ہوں، صرف اشارہ چند، کہ جناب امیر ہمیشہ زمین پہ جنگ کرتے تھے. ہر میدان میں زمین پہ، کہ جس کی موت آتی ہے وہ خود آ جائے، میں پیچھے نہیں جاؤں گا. توجہ، جس کی موت آتی تھی مولا کے سامنے آ جاتا تھا، اور مولا بھی ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتے تھے. جانے گرامی، واحد جنگ صفین، مولا نے کہا سواری لاؤ عباس، سواری لاؤ. مولا کی اس وقت ریش مبارک سفید ہو چکی تھی. پڑھ چکا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں. ریش سفید تھی. جناب مالک اشتر نے کہا مولا خضا بھی کر لیتے. توجہ، مولا خضا بھی کر لیتے. سارے شامیوں پہ ایک ہی روب ہے، ہر آدمی یہی پوچھ رہا ہے حیدر کون ہے. شامیوں میں حیدر حیدر ہو رہا تھا. سب ایک ہی سوال کر رہے تھے، حیدر کون ہے، حیدر کون. کہ مولا جب آپ جیسے ہی میدان میں آئیں گے، سفید ریش، تو آپ کی داڑھی سفید دیکھ کے سب کہیں گے ارے علی بوڑھے ہو گئے ہیں. مولا نے کہا مالک میدان میں اترنے دو، ابھی بتاؤں گا. شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے. نہ بازو کمزور ہوئے ہیں، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے. یقین مانیے اپنا سینے میں دم ہے، نہ گلے میں دم ہے، لیکن پھر بھی ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں گے. اب جناب امیر نے ایک مرتبہ کہا آج میں خود حملہ کروں گا. اپنے سفید رنگ کے گھوڑے پہ سوار تھے، سفید ریش، سفید مونچھیں، سفید بھویں. مولا نے ذوالفقار کھینچی، کہا محمد حنفیہ آج دیکھو باپ کیسے لڑتا. عباس دیکھو آج علی جا رہے ہیں. مولا شیروں کے باپ تھے، سارے بیٹے شیر تھے. مولا نے ذوالفقار کھینچی. ایک مرتبہ اپنی سواری سے کہا مجھے آخری آدمی تک پہنچا کے واپس لا. گھوڑے کو ایڑ لگائی، لگ رہا تھا بھاگ نہیں رہا، اڑ رہا ہے. اسے بھی پتا تھا علی سوار ہے. خدا کی قسم آج میں نہیں بول رہا، علی بلوا رہے ہیں. مولا نے لجام میں ہاتھ ڈالا، ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، ذوالفقار کو کھینچا، ایڑ لگائی. ایک مرتبہ سواری جانے لگی. مولا 80,000 کا مجمع تھا، صفوں کو چیرتے ہوئے آخر تک گئے، واپس آئے. جب واپس آئے تو ایک نے جناب مالک سے کہا مالک علی کی ذوالفقار رکی ہوئی ہے، چل نہیں رہی. کہا ذوالفقار چل نہیں رہی، رکی ہوئی ہے، لیکن جہاں سے علی گزر جاتے ہیں سر ہی سر نظر آتے ہیں. جہاں سے گزرتے ہیں سر ہی سر نظر آتے ہیں.
میں اگر وہاں ہوتا تو کہتا آج مولا روک رہے ہیں ذوالفقار جلال میں. رات کے اس پہر میں آپ ایسے سن رہے ہیں. میں تو پورا خون جگر دے رہا ہوں لیکن آپ بھی میرا پورا ساتھ دے رہے ہیں. تو عزیزان گرامی کہ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں قبول ہوتی ہیں ان کے واسطوں سے. اور پھر یہ استغفار ہے ان کی جس نے عذاب کو روک رکھا ہے. یہ ساری زمین عذاب سے بھر جاتی اگر کسی ایک پردے میں رہنے والے کی استغفار نہ ہوتی. عزیزان گرامی یہ تمام کے تمام آج دنیا کے عذاب رکے ہوئے ہیں ایک استغفار سے. آپ لوگوں کی میں محبتوں کا بے انتہا ممنون ہوں. میں یقین مانیے آپ لوگوں کی محبتوں کا احسان نہیں اتار سکتا. جس طرح سے لوگ محبتوں سے دیکھتے ہیں میں بعض اوقات تنہائی میں روتا ہوں پروردگارہ میں کیسے احسان اتاروں گا ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کی محبتوں کا. دنیا بھر میں جہاں گیا جناب سیدہ نے مومنوں سے بے انتہا مجھے محبت دلوائی ہے. میں جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. وقت تمام ہو چکا ہے بہت دیر ہو چکی 1 بجنے والا ہے اور میں ابھی مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. 1 علی صفین میں تھے اور 1 کربلا میں تھے. آج حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پڑھوں گا وہ بھی اگر آپ برداشت کر پائے. کل میں نے دیکھا کہ آپ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. ابھی مجھ سے پہلے شاعر نے پیش کیا بہت خوبصورت تھے حضرت علی اکبر. جانتے کتنے خوبصورت تھے؟ روایات میں ہے کہ اگر کوئی دیکھ کے چلا جاتا تھا نا واپس آتا تھا پوچھتا تھا کون ہے یہ. تو مولا حسین کہتے تھے جب کوئی پوچھا کرے تو کہا کرو ہم شکل پیغمبر ہیں. میرا آپ سے وعدہ ہے آج کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ آئے. آج مولا حسین کو پرسہ دینا ہے. میں نے یہ جملہ ابھی اس سال نہیں کہیں پڑھا پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں. شہادت دیکھوں گا وداعی پڑھوں گا اس کے بعد شہادت اگر آپ میں برداشت ہوئی تو شاید پیش کر دوں. جب شہداء کے سر شام میں حلب کے شہر میں پہنچے سر نیزوں پہ بلند تھے تو ایک عیسائی خاتون نے بوڑھی خاتون تھی جناب علی اکبر کا سر دیکھ لیا نیزے پہ. دیکھا تو دیکھتی چلی جا رہی تھی. دیکھ رہی ہے یہ کون ہے. آپ جانتے ہیں نا ماں کو حسرت ہوتی ہے میرے لال کو نظر نہ لگ جائے. اب جناب لیلا کو کون سمجھائے بیٹا مارا گیا ہے. جناب لیلا سے برداشت نہیں ہوا تو رک کے سوال کیا کیا بات ہے کیوں دیکھ رہی ہو اتنا زیادہ سر کو. اس بوڑھی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگارا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو ماں نے نہ دیکھا ہو.
واہ علی اکبر. شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا ہے اپنی مصائب کی کتاب معالی السبتین کی جلد نمبر 2 میں. مرحوم نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مدینے آتا تھا نا عمرے کے لیے، واقعہ کربلا کے بعد جب بیویوں کو رہائی مل گئی تھی تو وہ زیارت کے بعد ایک سوال ضرور کرتا تھا، یہ کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی؟ بڑا درد تھا جناب لیلا کے گریے میں. تو مدینے والے کہتے اس ماں کا نام لیلا ہے، انہیں علی اکبر کا بڑا صدمہ ہے. شیخ مازندرانی کہتے ہیں کہ جناب لیلا صرف 6 مہینے زندہ رہی، رہائی کے بعد صرف 6 مہینے میں انتقال کر گئیں. صبح شام روتی رہتی تھی، کہتی تھی واہ علی اکبر، علی اکبر میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی. بس بھائی واحد شہید کربلا ہے. میرے خیال میں پڑھ دوں شہادت، اب آپ لوگ سن نہیں پائیں گے. واحد شہید کربلا جنہیں 4 ہستیوں سے اجازت لینا تھی. جب صبح عاشور ہوئی نا تو مولا حسین نے کہا علی اکبر بیٹا آج میرا جی کر رہا ہے آپ کی اذان سنو. جناب اکبر نے کہا اللہ اکبر. پھپھیاں تڑپنے لگی، بہنیں رونے لگی، ماں کے آنسو بہنے لگے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا. ایک مدینے میں بہن تھی، فجر کے وقت کہنے لگی جناب ام سلمہ سے نانی اماں آج دل بڑا تڑپ رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب علی اکبر علیہ السلام سانس لے لیں، میں تو پڑھوں گا آج، آرام آرام سے روئیے گا. جناب علی اکبر علیہ السلام آئے مولا حسین کے پاس، کہا بابا جان اجازت ہے، میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. امام معصوم کبھی کسی کو واجب سے نہیں روک سکتے، جہاد واجب ہے اور امام موجود ہے میدان جنگ میں. کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، اپنے بھائی سجاد سے، پھپھی زینب سے اور ماں سے اجازت لے لیجئے. میری طرف دیکھیے گا، آپ ضرور دیکھیے گا، سب سے درخواست ایک دفعہ دیکھ لیں. جناب علی اکبر اس خیمے میں آئے جہاں مولا سجاد چٹائی پہ لیٹے تھے، ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، چومتے ہوئے پیشانی تک آئے، آنسو برسنے لگے. مولا سجاد کی آنکھ کھلی، کہا بھیا علی اکبر کون سے مصائب آ گئے، آپ اتنا چوم رہے ہیں مجھے؟ جناب علی اکبر نے کہا بھیا یا آخا بقیا ابونا وحیدا غریبا مظلوما عطشانا. بھیا سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے، بابا بڑے غریب ہو گئے، بابا بڑے مظلوم ہیں، بہت پیاسے ہیں. بھیا میں اجازت لینے آیا تھا، میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا. مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے. کہا علی اکبر مجھے اگر اجازت ملتی میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا. کہ نہیں بھیا آپ امامت کے وارث. ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کو جدا کیا. آئے جناب علی اکبر کس خیمے میں؟ جہاں جناب زینب تھی. کہا پھوپھی اماں اجازت ہے، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. کہا بیٹا ماں سے اجازت لے لو. کہا پھوپھی اماں آپ علی کی بیٹی ہیں، پہلے آپ کے پاس آیا تھا، ابھی ماں کے پاس جاؤں گا. کہا بیٹا میری اجازت ہے. اب سب سنیں گے.
اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. جناب اکبر اس خیمے میں آئے جہاں جناب لیلا تھی. کہا اماں میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. جناب لیلا نے منع نہیں کیا لیکن بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ علی اکبر بیٹا میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے. علی اکبر میں جی نہیں سکوں گی. آپ نے دیکھا ہے نا جوان بیٹا اگر دیر سے گھر آتا ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے, اور اگر جوان بیٹا کہے اماں میں مرنے جا رہا ہوں, جناب لیلا پہ کیا بیتی ہوگی. جناب اکبر نے کہا اماں, جملہ سنیے گا, ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا, کچھ لوگ تو برداشت نہیں کر پا رہا. آپ جناب علی اکبر نے اجازت نہیں مانگی, دوبارہ اجازت نہیں مانگی, بس ایک جملہ کہا اماں میں اب دوبارہ اجازت نہیں مانگوں گا, لیکن اماں بس میری ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے سوال کر لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا, تو نے اپنا علی اکبر روک لیا تھا, اماں کیا کہیے گا میری دادی کو؟ نہیں میرا بچہ, نہیں میرا بھائی, پکڑیں نہیں, بس بھائی ابھی نہیں, 2 منٹ پڑھوں شہادت یا روک دوں؟ سنیں گے؟ آئے میری طرف. جناب اکبر نے کہا اماں میری دادی کو کیا جواب دیجیے گا؟ جناب لیلا رونے لگی. کہا علی اکبر میں سمجھ گئی بیٹا, آپ نے مجھے بہت بڑا سبق دیا ہے, آپ نے سمجھا دیا آپ کے بابا کا مقام زیادہ ہے. علی اکبر اجازت ہے. حمید ابن مسلم اہل سنت کا راوی ہے, وہ کہتا ہے میں نے خود دیکھا ایک جوان بہت خوبصورت نام علی اکبر جب خیموں میں گیا اجازت لینے کا, جب بھی وہ خیمے کا پردہ اٹھاتا تھا پردہ گر جاتا تھا, پردہ اٹھائے پردہ گر جائے. حمید کہتا میں نے حسین سے پوچھا حسین کیا بات ہے یہ جوان باہر کیوں نہیں آتا؟ تو مولا حسین نے کہا حمید جب بھی علی اکبر پردہ اٹھاتے ہیں باہر آنے کے لیے کبھی ماں لپٹ جاتی ہے, کبھی پھپھیاں, کبھی بہنیں. علی اکبر مت جائیے. برداشت کر پائیں گے؟ ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. اب دیکھیے گا میری طرف. مولا حسین خیمے میں آئے, میری طرف دیکھیے گا. مولا نے جناب اکبر کا بازو تھاما اور ایک مرتبہ بیویوں سے کہا رک جاؤ آنے دو علی اکبر کو. آخری جملے, شہادت پتہ نہیں پڑھوں کہ نہ پڑھوں. مولا حسین نے کہا علی اکبر بیٹا 7 برس کے سن سے, عربوں میں رواج ہے بچوں کو دستار باندھی جاتی ہے, امامہ باندھا. علی اکبر جب 7 برس کے ہوئے نا, پھپھی نے کہا آج میں دستار باندھوں گے, پھر ماں نے کہا میں دستار باندھوں گی, پھر بہنوں نے کہا ہم دستار باندھیں گے. علی اکبر میں سوچا کرتا تھا ایک دن میں بھی علی اکبر کو امامہ باندھوں گا. جناب اکبر نے کہا بابا آج آپ باندھیں. جناب علی اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے, مولا حسین نے دستار باندھی. میری طرف دیکھیے گا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب میری طرف دیکھیں. مولا حسین نے دستار باندھنا شروع کی. جناب اکبر دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے, مولا حسین دستار باندھ رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا حسین نے دستار باندھ دی. اب ایک جملہ کہا علی اکبر میں سوار کراؤں گا.
میں سوار کراؤں گا. میری طرف دیکھے گا. مولا حسین نے جناب علی اکبر کا بازو تھاما, گھوڑے پہ سوار کرایا. جناب علی اکبر جب سوار ہو گئے نا, مولا حسین نے ایک جملہ کہا علی اکبر بس ایک بات, علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے بیٹا مجھے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہیے گا. جناب علی اکبر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈال, سواری کو ایڑ لگائی, آگے بڑھے. راوی کہتا ہے جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی ویسے ویسے حسین تیز سے پیچھے آ رہے تھے. جناب علی اکبر رکے چہرہ دکھا دوں, جیسے رخ پھیرا دیکھا مولا آ رہے ہیں. بہت غیرت مند تھے جناب علی اکبر. کہا بابا مت آئیے میرے پیچھے, بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی, میرا بوڑھا باپ میرے پیچھے چلے. سنیں گے وہاں پیچھے دو بے ہوش ہو گئے, برداشت کریں گے؟ ابھی زیارت نہ آئے, بس بھائی 2 منٹ کی زحمت. اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے سنا جا رہا ہے. سنیں گے آخر جملے سن لیجئے. جناب علی اکبر ایک مرتبہ حملہ کرنے گئے. مولا حسین نے دیکھا در خیمہ پہ کسی بی بی کے قدم نظر آ رہے ہیں. مولا واپس آئے, کہا لیلا میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ہے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے, لیلا جا کے دعا مانگیے. مولا نہیں چاہتے تھے ماں برچھی بیٹے کے سینے میں دیکھے. کہا لیلا جناب لیلا نے مسلح بچھایا. آخری جملے, میں شہادت نہیں پڑھ رہا. جناب لیلا نے مسلح بچھایا. میں نے دیکھ لیا آپ برداشت نہیں کر سکتے, نہیں پڑھوں گا. جناب لیلا نے مسلح بچھایا, بالوں کو بکھرایا, ہاتھوں کو اٹھایا, جملہ کہا یا رادہ یوسف الا یعقوب و اسماعیل الا ہاجرہ. او یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, او اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے, ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے. ایک مرتبہ ہر شہید کربلا نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے. ہر شہید نے, حتیٰ حضرت عباس نے کہا مولا مدد کو آئیے, جناب قاسم نے کہا چچا مدد کو, اونا محمد نے کہا مامو مدد کو آئیے. واحد شہید کربلا جناب علی اکبر, مدد کے لیے نہیں بلایا. جانتے کیا کہا؟ جانتے ہیں بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے. کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ, بابا میرا آخری سلام. جیسے ہی گرے مولا حسین بڑھے, اللہ نے آنکھوں کا نور چھینا, مولا آئے. ایک مرتبہ بیٹے کو سینے سے لگایا. جناب علی اکبر نے کہا آہ. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا ظالم نے برچھی ماری تھی, پھل توڑ دیا, سینے میں پھل رہ گیا. مولا حسین نے گھٹنے زمین پہ رکھے, ایک ہاتھ سینے پہ رکھا, دوسرا برچھی پہ. ایک مرتبہ کہا بابا, برچھی کو کھینچا. جناب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی. کہا بابا خدا حافظ. مولا نے لاشا اٹھایا, خیموں میں لائے. ایک جو آخری جملہ, تابوت آ گیا. ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے مولا حسین نے کہا
فضا علی اکبر کی ماں لیلا کو بلاؤ، بیٹے سے ودا کر لیں۔ جناب فضا کہتی ہے میں جناب لیلا کے خیمے میں گئی، دیکھا لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے کبھی اس طرف۔ لیلا کیا بات ہے، آتی کیوں نہیں؟ کہ فضا میری آنکھوں کا نور چلا گیا، مجھے خیمے کا پردہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اور پہلے تو ایک یا حسین یا حسین۔ ایک جملہ سنیں گے میں صاحب کا، ایک جملہ جاننا چاہتے ہیں کس کا جملہ؟ جناب سید الشہداء جناب علی اکبر کے لاشے پہ بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا سوال کیا یزیدیوں سے حسین کون ہے؟ کہ وہ جو سامنے لاشے پہ بیٹھا ہے وہ حسین ہے۔ آیا سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں سوال کیا کیا آپ حسین ہیں؟ مولا نے کہا ہاں میں حسین ہوں۔ کہ آپ کی بیٹی نے خط بھیجا ہے، میں قاصد ہوں۔ قاصد جناب صغرا تھا کہ آپ کی بیٹی نے خط بھیجا۔ مولا نے کہا خط دے۔ سوال کیا جو نشانیاں بتائی تھی نا وہ آپ میں نہیں ہیں۔ مولا نے پوچھا کیا نشانی بتائی تھی؟ کہ آپ کی بیٹی نے کہا میرے بابا مسند پہ بیٹھے ہوں گے، دائیں میرے چچا عباس ہوں گے، بائیں میرا بھیا علی اکبر۔ پڑھو ایک میر انیس نے کہا اس مقام کے لیے
کہ حسین یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، بس کہہ دیا ہاں میں حسین ہوں. ایک جملہ بس. اب آپ برداشت نہیں کر رہے نا. مولا نے خط پڑھا، بہت روئے. قاصد نے کہا خط کا جواب کیا ہے؟ میری طرف دیکھیے گا. مولا نے خط حضرت علی اکبر کے سینے پہ رکھا، لاشا تڑپنے لگا. یا حسین. مولا نے سینے پہ جناب اکبر کے سینے پہ خط کو رکھا، جناب صغرا کا خط رکھا. جناب علی اکبر تڑپنے لگے، خط خون میں بھر گیا. اس نے کہا خط کا جواب کیا ہے؟ مولا نے کہا یہ خون جواب ہے. مجھے نہیں پتا خط میں کیا لکھا تھا، لیکن میرا دل کہتا جناب صغرا نے کہا ہوگا بابا جب بھیا اکبر کی شادی کرو مجھے بلا لینا. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین.